اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مدینہ منورہ جاتے وقت احرام کی ضرورت نہیں، البتہ مدینہ منورہ سے واپسی پر اگر مکہ مکرمہ آنا ہو تو احرام باندھنا ضروری ہے۔ مدینہ منورہ کے سفر کے دوران ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیے۔ نماز میں پڑھا جانے والا درود ابراہیمی سب سے افضل ہے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اپنی قیام گاہ پر سامان رکھیے اور پھر غسل یا وضو کر لیجئے، عمدہ لباس پہنیے، خوشبو لگائیے اور مسجد نبوی میں تشریف لے جائیے۔ مسجد نبوی کے ایک دروازے کا منظر۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مسجد کے اس حصہ میں جائیے جو روضہ مبارک اور منبر شریف کے درمیان ہے۔ مسجد کا یہ حصہ ریاض الجنت کہلاتا ہے۔ اگر یہاں بآسانی جگہ مل جائے اور مکروہ وقت بھی نہ ہو تو 2 رکعت نفل تحیت المسجد پڑھ لیجئے۔ اگر یہاں جگہ نہ ملے تو مسجد میں جہاں بھی جگہ مل جائے وہیں یہ نفل ادا کر لیجئے۔ ریاض الجنت کا ایک منظر۔ ریاض الجنت کی پہچان یہ ہے کہ اس میں واقع ستونوں کا نچلا حصہ سفید منقش سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے، جبکہ ستونوں کا اوپر والا حصہ سرخ رنگ کا ہے، جیسا کہ اس تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ باقی مسجد کے ستون نیچے سے اوپر تک سرخ رنگ کے ہیں۔ ایک اور تصویر جس میں دونوں قسم کے ستون نظر آ رہے ہیں۔ دائیں طرف والا ستون سارا کا سارا سرخ رنگ کا ہے، یہ ریاض الجنت کی حدود سے باہر واقع ہے، جبکہ بائیں طرف کے ستون کا نچلا حصہ سفید رنگ کا ہے، یہ ستون ریاض الجنت میں واقع ہے۔ مسجد نبوی کے جدید تعمیر ہونے والے حصہ کی چند اندرونی تصاویر۔ نفل پڑھنے کے بعد انتہائی ذوق و شوق اور پورے ادب و احترام کے ساتھ خاتم النبیین رحمت للعالمین سرور کونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دیجیے۔ جالیوں میں بنے ہوئے پہلے خانے کے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ یہ خانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے بالکل سامنے بنایا گیا ہے۔ اب درمیانی آواز سے سلام عرض کیجیے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ادب سے کھڑے ہو کر درود شریف پڑھتے رہیے۔ پھر دائیں طرف جالی کے دوسرے خانے کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سلام عرض کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا خلیفۃ رسول اللہ ابا بکر الصدیق۔ پھر ذرا دائیں طرف تیسرے خانے کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا خلیفۃ رسول اللہ عمر بن الخطاب۔ سلام سے فارغ ہو کر ذرا ہٹ کر ایسی جگہ آ جائیں کہ آپ کے قبلہ رو ہونے میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آپ کی پشت نہ ہو۔ اب قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعا کر لیجئے۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران کثرت سے روضہ مبارکہ کے سامنے حاضر ہو کر سلام عرض کیا کریں۔ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریے، ریاض الجنت میں نوافل پڑھیے اور کثرت سے دعا و استغفار کرتے رہیے۔ ہمت کر کے مسجد نبوی میں مسلسل 40 نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ضرور ادا کیجیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے میری مسجد میں 40 نمازیں ادا کیں اور اس کی کوئی نماز نہ چھوٹی، اس کے لیے اللہ کی جانب سے جہنم، عذاب اور نفاق سے بری ہونے کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جنت البقیع کا ایک منظر۔
مسجد نبوی کے ساتھ ہی مدینہ منورہ کا قدیم قبرستان جنت البقیع واقع ہے۔ اس مبارک قبرستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ازواج مطہرات، ہزارہا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور لاکھوں اولیاء اللہ دفن ہیں۔ جنت البقیع کا ایک اور منظر قبرستان کے ساتھ ہی واقع مسجد نبوی بھی تصویر میں دکھائی دے رہی ہے۔ قیام مدینہ منورہ کے دوران یہاں بھی بار بار حاضری دیجیے اور یہاں دفن لوگوں کے لیے اور اپنے لیے کثرت سے دعا کرتے رہیے۔ جنت البقیع کا قریبی منظر جس میں خوش نصیب مسلمانوں کی قبریں دکھائی دے رہی ہیں۔ مدینہ منورہ کے قریب ہی مسجد قباء واقع ہے۔ اس مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے۔ یہاں بھی حاضری دیجیے اور مکروہ وقت نہ ہو تو نوافل ادا کر کے خوب سعادتیں سمیٹیے۔ مسجد قباء کے چند حسین و دلکش مناظر۔ جبل احد کا ایک منظر۔ مدینہ منورہ کے قریب ہی جبل احد واقع ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبریں اس پہاڑ کے ساتھ ہی ہیں۔ تصویر میں ان شہداء کی قبروں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ قبروں کے گرد واقع 4 دیواری واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے۔ شہداء احد کی قبروں کے گرد قائم 4 دیواری کا ایک قریبی منظر۔ ان شہداء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ یہاں بھی ضرور حاضری دیجیے اور ان کے لیے اور اپنے لیے خوب دعا کیجیے۔ واپسی سے پہلے روزہ مبارکہ پر آخری سلام کے لیے حاضری دیجیے اور دعا و استغفار کے ساتھ اپنے وطن روانہ ہو جائیے۔ تفصیلی بیان کے بعد آئیے اب آخر میں حج کے تینوں طریقے الگ الگ اور انتہائی مختصر لفظوں میں دوبارہ سمجھ لیجیے۔ سب سے پہلے حج افراد کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ حج افراد کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی میقات سے احرام باندھ لے اور حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے تو حج شروع ہو جاتا ہے اور احرام کی تمام پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر حاجی ایک طواف اور صفا و مروہ میں سعی کر لے، یہ حج کی سعی ہے۔ پھر حاجی اسی طرح حالت احرام میں مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ اس دوران جس قدر نفلی طواف کرنا چاہے کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ذو الحجہ کی 8ویں تاریخ آ جائے۔ آج حاجی مینا روانہ ہوتے ہیں اور آج کا دن اور آنے والی رات مینا میں گزارتے ہیں۔ اگلے روز فجر کی نماز پڑھ کر عرفات روانگی کی تیاری کی جاتی ہے۔ یہ 9ویں ذی الحجہ اور یوم عرفہ ہے۔ آج کا دن عرفات میں گزارے، سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر ہی مزدلفہ روانہ ہو جائے۔ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ یہ رات مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے۔ رمی جمرات کے لیے یہیں سے کم از کم 70 کنکریاں جمع کر لے۔ فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے ذرا پہلے مینا روانہ ہو جائے۔ یہ 10ویں ذی الحجہ اور عید کا دن ہے۔ آج کے دن صرف بڑے جمرے پر 7 کنکریاں مارے۔ ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔ پہلی کنکری مارتے وقت تلبیہ بند کر دے۔ تلبیہ پڑھنے کا سلسلہ ختم ہوا۔ رمی کے بعد اگر قربانی کرنا چاہے تو قربانی کر لے اور اگر نہ کرنا چاہے تو بھی درست ہے، کیونکہ حج افراد کرنے والے پر حج کی قربانی واجب نہیں۔ پھر سر کے بال منڈوا کر یا چھوٹے کروا کر اپنے عام استعمال کے سلے ہوئے کپڑے پہن لے۔ عید کے 3 دن یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ میں کسی بھی وقت مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کر لے۔ حج میں یہ طواف فرض ہے۔ اگلے روز یعنی 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد ترتیب سے پہلے چھوٹے